فاطمیہ پر حاضر ہوئے. دعا کرتا ہوں پہلی مجلس کے آغاز میں کوئی مومن جو گھر سے چلا، کوئی مومنہ جو گھر سے چلی، اور گھر سے آتے ہوئے دل میں کچھ سوچتے ہوئے، کچھ خواہشیں، کچھ ارادے لے کر، کچھ دعائیں لے کے چلے. خدا سبحان کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ صدیقہ کبریٰ کے صدقے ہر مومن اور ہر مومنہ کی ہر دعا کو مستجاب فرمائے. میں نے 5 دنوں کے لیے جو حسن اتفاق سالہ گزشتہ میں جب بھی حاضر ہوا 3 سال میں، ظاہراً 3 سال سے ایام میں حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے، تو ہر دفعہ میں تقریباً 29 کا چاند ہونے کے سبب سے 4 دن گفتگو کا موقع ملا. اور میں یہ فکر مند تھا کہ ایسی آیت کے جس کے لیے وسیع وقت چاہیے، خدا کرے کہ 5 دن ہو جائیں. اور ایسا ہی ہے کہ بحمد اللہ اس دفعہ 5 دن آپ کی خدمت میں گفتگو کا موقع ملے گا. چونکہ چاند بہرحال آج نظر نہیں آیا اور اعلان ہوا کہ بدھ کے دن 1 جمادی الثانی ہے، اور 3 جمادی الثانی برود جمعہ صدیقہ کبریٰ کی شہادت کے دن، یہ آخری مجلس. سو کوشش کریں گے کہ ان 5 دنوں میں قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں حیات فاطمی کی کچھ پہلو بیان ہو سکے. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ مبارکہ نور کی 35ویں آیت ہے. سورہ مبارکہ نور 18ویں پارے میں اور قرآن مجید کا 24واں سورہ ہے. البتہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے جو قرآن کو مدون کیا گیا، مرتب کیا گیا، عہد رسول میں بھی اور بہت حد تک پھر اس ترتیب کو باقی بھی رکھا گیا. اور زید بن ثابت کی سرپرستی میں جو ابتدائی خلافتوں میں قرآن کو مرتب کیا جا رہا تھا، تو ظاہری ترتیب مولا متقیان نے جو قرآن مدون فرمایا تھا وصیت رسول کے مطابق، وہ اس کے کچھ امتیازات ہیں، اور ساتھ میں ہر آیت کا شان نزول مکی ہے، مدنی ہے، عام ہے، خاص ہے، مطلق ہے، مبین ہے، محکم ہے، متشابہ ہے، کس کے بارے میں ہے. اگر کسی کی توصیف کو بیان کر رہی ہے تو وہ نام بھی ذکر کیے، اور کسی کی توبیخ اور مذمت کی گئی تو وہ بھی نام ذکر کیے گئے. اگر وہ آیات جو غزوہ تبوک کے موقع پہ نازل ہوئیں، ان آیات کی مصادیق کو بھی بیان کیا گیا. اور سورہ مبارکہ حجرات کی آیات جن میں حکم دیا گیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہر آیت کا شان نزول، اس کا مفہوم، یہ حقائق ظاہر ہے کہ انہیں قبول نہیں کیا جا سکتا تھا. تو یہ کہا گیا کہ یہ قرآن آپ اپنے پاس رکھیں. لیکن جو قرآن مرتب ہوا ہے، تدوین ہوا، وہی عہد رسول میں ترتیب میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. تو مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کا 24واں سورہ ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس پر اتفاق ہے. صاحب تفسیر الکشف البیان جو قدیم تفسیر ہے جناب ثعلبی، اور صاحب تفسیر روح المعانی جناب آلوسی، اور صاحب تفسیر در المنصور علامہ جلال الدین سیوطی، اور صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی، اور دیگر مفسرین اور علوم قرآن کے ماہرین نے یہ لکھا کہ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کا 102واں سورہ ہے. یعنی اس سورہ کے نزول کے بعد صرف 12 صورتیں اور نازل ہوئیں، اور پھر قرآن کی تنزیل مکمل. یہ سورہ 64 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس سورہ کی
35ویں آیت نور کہلاتی ہے۔ البتہ اس میں اس حقیقت کا آغاز ہے۔ آپ دیکھیں آگے 36ویں آیت ہے، 37ویں آیت ہے، 55 نمبر آیت تک اسی فکر اور تسلسل کو بیان کیا جا رہا ہے، اور 55 نمبر آیت جو آیت استخلاف اور اہم ترین آیت ہے، یہ سلسلہ فکر 20 آیتوں پر محیط، جس میں حق تعالیٰ نے لفظوں کے ساتھ گفتگو کی، اور اس میں بھی بات ہے کہ آیت محکمات میں سے ہے یا متشابہات میں سے ہے۔ اس پر بھی مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیت محکمات میں سے ہے۔ قرآن مجید کی 6236 آیتوں میں سے صرف 200 آیتیں متشابہ، باقی تقریباً 6000 آیات محکم۔ سورہ آل عمران میں حق تعالیٰ نے فرمایا کہ آیات متشابہات سے مستقل طور پر تمسک نہ کیا جائے، اور صرف وہی لوگ آیات متشابہات سے رجوع کرتے ہیں بطور مستقل جن کے دلوں میں کجی ہے، زنگ ہے، زیغ ہے، کہ نتیجتاً انسان گمراہ ہوتا ہے۔ آیات متشابہات کا وجود قرآن مجید میں اس کی حکمت کیا ہے؟ کیوں رکھا اللہ نے آیات متشابہات کو؟ اس لیے کہ ان آیات میں اعلی ترین معانی اور معارف کو بیان کیا گیا، اور وہ اس سے ہٹ کے بیان نہیں ہو سکتے تھے، لیکن خدا نے حکم دیا کہ اگر تم آیات متشابہات سے ہدایت چاہتے ہو اور وہ معارف حاصل کرنا چاہتے ہو تو انہیں آیات محکمات کے ذیل میں رکھو، ضمن میں رکھو، تب یہ اپنا معنی دیں گے۔ جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، یا ان اللہ علی العرش استویٰ، اور اس قبیل کی جو باقی آیات۔ یہ آیت نور قرآن مجید کی آیات محکمات میں سے، اور خود اس کے اندر جو لطائف اور حقائق ہیں، ان 5 دنوں میں ہم کوشش کریں گے جس حد تک آگے بڑھ سکیں۔ اللہ نور السماوات والارض، ترجمہ کر لیں اور لفظوں سے مانوس ہو جائیں، چونکہ پھر اگلے 4 دن انہی لفظوں سے ہم نے اپنا تجزیہ اور نتائج جو حاصل کر لیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ یہ حق تعالی کا ذاتی نام، باقی تمام کے تمام پروردگار کے صفاتی نام ہیں۔ اگرچہ یہ کہا پروردگار نے کہ ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، چاہے اسے اللہ کہہ کے بلاؤ یا رحمان کہو برابر ہے، لیکن رحمان بہرحال حق تعالی کا وصف ہے، صفت ہے، اسم اللہ ہے۔ اور جو بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، ان کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں، اس کا فقہی حکم یہ کہ بغیر وضو اور طہارت کے لفظ اللہ کو چھونا حرام ہے۔ اور دوسری بات جس کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر کسی بھی دنیا کی کسی بھی زبان میں اس کا ترجمہ کیا جائے، جیسے فارسی میں اللہ کے لیے خدا کا لفظ ہے، جو فارسی میں ترجمہ کیا گیا، کہا جاتا ہے خدا، انگلش میں گاڈ، باقی زبانوں میں جو دوسرے الفاظ ہیں وہ جو اس کے نعم البدل استعمال ہوتے ہیں، ان لفظوں کو بھی آپ بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے۔ اس پر بھی تمام فقہا اور مراجع اعظام کا اجماع ہے۔ یہ نام قرآن مجید میں 2700 مرتبہ آیا۔ اللہ نور السماوات، اللہ آسمانوں کا نور ہے۔ آسمان 7 ہیں، اور عجیب یہ کہ لفظ سماوات بھی قرآن مجید میں 7 مرتبہ آیا۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا، نہ زمینوں کا، زمین کا
नूर है। नूर क्या है? खलील बिन अहमद फराहिदी, जिन्होंने लुगत की सबसे पहले जामे तरीन किताब लिखी, किताबुल ऐन, जिनकी वफ़ात 157 हिजरी में हुई। अहद आइम्मा में ये शख्सियत मौजूद थी, खलील बिन अहमद फराहिदी। इसी तरह से इमाम रागिब इस्फहानी ने अपनी मुफरदात में जो रोके
یوقدو بعد میں، یوقدو من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، جسے روشن کیا گیا. اس کی چمک کہاں سے؟ شجرہ مبارکہ زیتونہ سے. لفظ زیتون قرآن مجید میں 6 مرتبہ استعمال ہوا، اور اس درخت کی جو توصیف ہے اس سے متعلق حبر الامہ مفسر قرآن شاگرد امیر المومنین عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ اس درخت کا پھل بھی مفید ہے اور دوا ہے، اس کے پتوں میں بھی شفا ہے، اس کی لکڑی میں بھی شفا ہے، اور اگر اسے جلا دیا جائے تو اس کی راکھ بھی دوا اور شفا کے طور پہ استعمال ہوگی. یہ زیتون جس کی عمر، یہ درخت اس کی عمر 900 سال ہے. 9 عدد کس کا ہے؟ فاطمہ کا. اور ابتدائی معانی عرض کر کے آگے بڑھیں. اور اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمیشہ صرف پاک جگہ پر اگتا ہے، ناپاک جگہ پر کبھی نہیں اگتا. اور اس کی خصوصیات یہ ہیں کہ حکماء اور معالج اور اطباء اور ڈاکٹرز اس کو دوا کے طور پہ، آج بھی جو علاج بالغذا کے ماہرین ہیں کہ اس کا کوئی ضرر نہیں، اور بہت سارے پھل ہیں، چیزیں ہیں، اگر کچھ جہتوں میں مفید ہیں تو کچھ ان میں ضرر بھی. لیکن اطباء اور ماہرین اور حکماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پتے میں پتھری ہے تو اگر وہ زیتون استعمال کرے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا مکمل طور پہ. اس طرح سے جو امام علی ابن موسیٰ رضا فرماتے ہیں جگر کے لیے، گردوں کے لیے، نظر کو تیز کرتا ہے، گردوں کو فعال بناتا ہے، شفاف کرتا ہے، جگر کو. اسی طرح سے اس کی افادیتیں بیش ازحد. یہ شجرہ، البتہ یہ کنایہ ہے، یہ استعارہ ہے. شجرہ مبارکہ زیتونہ، اس کا وصف کیا ہے؟ لا شرقیت ولا غربیہ، نہ یہ شرقی ہے نہ یہ غربی ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ جو درخت، اگر زیتون کا باغ ہے اور اگر وہ درخت مشرق کی سمت ہے، جس طرف سے سورج طلوع کرتا ہے، تو یہ زوال کے وقت تک، یعنی اگر ایک چھڑی زمین میں آپ گاڑیں، اس کا سایہ ختم ہونے کے بعد یا انتہائی کم ہونے کے بعد جب دوبارہ بڑھنے لگتا ہے، جہاں سے ظہر شرعی کا وقت شروع ہوتا ہے، زوال تک مشرق کی سمت موجود درخت یہ اس سے روشنی لیتا ہے، اور جتنی روشنی لیتا ہے اس کا پھل اتنا زیادہ شیرین ہوتا ہے، خوش ذائقہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ مفید ہوتا ہے. جتنی دیر یہ سورج کی روشنی میں رہتا ہے، اور زوال کے بعد اب یہ سورج کی روشنی سے محروم ہے. اب سورج کی روشنی کسے پہنچے گی؟ جو مغرب کی جانب ہے. زوال سے لے کر غروب تک اب وہ درخت جو مغرب کی سمت ہے وہ سورج کی روشنی سے استفادہ کریں گے. یہ پورا دن نہیں، دن کا ایک حصہ شرقی درخت استفادہ کر رہا ہے، ایک حصہ غربی درخت استفادہ کر رہا ہے. مسلسل سورج کے نیچے نہیں ہے چونکہ جھنڈ میں، لیکن اس درخت کی توصیف کیا ہے؟ لا شرقیہ ولا غربی. اسے کسی باغ میں تلاش نہ کرنا، یہ اکیلا ہے، اکیلا ہے، اور مسلسل سورج کے حصار میں اسے نور جذب کر رہا ہے، نور حاصل کر رہا ہے. کس حد تک؟ یکادو زیتھا یضیء، کاد یکادو افعال مقاربہ میں سے جو مستقبل قریب کا معنی دیتے ہیں. اب بات چل رہی ہے اور بیچ میں خدا
افعال مقاربہ کو لے کے آ رہے ہیں۔ یکادو زیتھا، زیت کہتے ہیں درخت زیتون کا اسارہ، جوہر، یہ جو تیل اس سے نکلتا ہے، قریب ہے کہ اس کا جوہر، اس کا اسارہ، اس کا رس، اس کا تیل یکادو زیتھا یضیء، روشن ہو جائے۔ ضوء جس سے پھر ضیاء ہے۔ ہمارے ملک میں تو تاریک سے تاریک افراد کے لیے لفظ ضیاء رکھ لیا جاتا ہے اور پھر ضیاء الحق رکھ دیا جاتا ہے، لیکن لغت میں جو ضیاء کا مطلب ہے، ہر ضیاء نور ہے، ہر نور ضیاء نہیں۔ یہ عام خاص مطلق کی نسبت ہے منطقی اعتبار سے، اس میں ہر روشنی کو ضیاء نہیں کہا جاتا، خاص روشنی ہے، اس کی توصیف کی جائے گی یہ۔ اور دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ منبع نور سے بغیر وسیلے کے حاصل ہونے والی روشنی کو ضوء کہتے ہیں لغت میں، فقہ اللغہ میں۔ ضیاء وہ روشنی جو مستقل، مستقیم، براہ راست منبع نور سے حاصل ہو۔ سورج سے جو روشنی ملے گی مثلا اس دنیا میں، یہ ضوء ہے، ضیاء ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز سورج کے ذریعے سے روشن ہوئی اور ہم اس سے روشنی لیں، اب لغوی اعتبار سے اسے ضیاء نہیں کہا جائے گا، جو خود براہ راست منبع نور سے متصل ہو۔ یکادو زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس کا زیت، اسارہ، اس درخت زیتون کا ثمر، رس، نچوڑ قریب ہے کہ شعلہ ور ہو جائے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نار، بغیر آگ کو چھوئے، اتنا لطیف ہے، اتنا شعلہ ور ہونے کے لیے آمادہ ہے کہ اس کو آگ کے قریب لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگ کو لمس اور مس کیے بغیر روشن ہو جائے۔ نور علی نور، نور بالائے نور، ایک کے بعد دوسرا نور۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور ہدایت کر دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ مثالیں دیتا ہے، للناس، لوگوں کے لیے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور اللہ ہر شے کا علیم ہے۔ عالم اسم فاعل ہے، علیم صفت مشبہ۔ اسم فاعل صفت مشبہ میں فرق یہ کہ اسم فاعل سے فعل الگ ہو سکتا ہے، وہ وصف الگ کیا جا سکتا ہے، صفت مشبہ سے وہ وصف الگ نہیں ہو سکتا۔ کسی حد تک ترجمہ پہنچا ہے؟ اس کے بعد بھی تسلسل ہے، فکر چل رہی ہے۔ فی بیوت اذن اللہ، تو اس میں ہے مصباح، چراغ ان گھروں میں، یہ فکر چل رہی ہے۔ ان 5 دنوں میں ہم جہاں تک پہنچے، بس یقینی طور پہ اب سوال ذہنوں میں ابھر کے آیا ہوگا بچوں اور جوانوں کے، یہ مشکات سے کیا مراد ہے، اور یہ زجاجہ سے کیا مراد ہے، یہ کوکب دری کون ہے، یہ مصباح کون ہے؟ ذہنوں کو قریب کرنا چاہیں تو عرض کروں، اس آیت کی جو لطافتیں ہیں، باریکیاں ہیں، تدریجاً عرض کی جائیں گی۔ ابتدائی حد تک اس آیت میں لفظ نور 5 مرتبہ استعمال ہوا، جو پنجے تنے پاک کے نور کی حکایت کر رہا ہے۔ اور اس آیت میں مصباح 2 دفعہ استعمال ہوا، یہ بھی روشن ہو جائے گا۔
اور اس آیت میں لفظ زجاجہ بھی 2 مرتبہ استعمال ہوا. تو اب جو بحار الانوار میں ملا باقر مجلسی نے، اور پھر سفینۃ البحار میں شیخ عباس قمی اور شیخ صدوق نے اور شیخ مفید نے اور باقی عرفاء نے، محدثین نے جو احادیث اس ضمن میں نقل کی، میں وقتاً فوقتاً ساتھ ساتھ بیان کروں گا. لیکن اب صرف آج کی حد تک جو پہلی مجلس ہے، تمہیدیں استوار ہو جائیں. اللہ کے نور کی مثال مشکات کی مانند ہے. مصباح سے تشبیہ نہیں دی اللہ نے نور کو، مشکات سے. امام صادق سے ابو بصیر نے سوال کیا، فرزند رسول یہ مشکات سے مراد کیا ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ المشکات ہی جدتی فاطمہ. تو مشکات سے مراد میری دادی فاطمہ زہرا ہے، اور مصباح سے مراد رسول خدا ہے، اور زجاجہ سے مراد امیر المومنین علی ابن ابی طالب. اب آگے بات بڑھے. نور علی نور، امام بعد امام، ایک کے بعد دوسرا امام. آج کی حد تک اسی پر اکتفا کریں گے. اللہ نے سیدہ کو، اپنے نور کو جناب سیدہ سے تشبیہ دی ہے، نہ زجاجہ سے نہ مصباح سے. در حالی کہ یہ تو طاقچہ ہے، یہ تو چراغدان ہے، اس میں چراغ کو رکھا جاتا ہے. تو اصولاً تو یہ کہا جانا چاہیے تھا مثل نورہ کمصباح، لیکن کیا فرمایا؟ مثل نورہ کمشکات. اللہ کے نور کی مثال مشکات کی مانند ہے. المشکات ہی الفاطمہ، یہ مشکات فاطمہ ہے. خدا کیا سمجھا رہا ہے؟ خدا بشر کو کس نقطے کی طرف؟ مصباح چراغ ذات رسول، اس چراغ کو جس آبگینے میں رکھا گیا، الزجاجۃ علی ابن ابی طالب، وہ آبگینہ، وہ شیشہ جو اس مصباح کے نور کے دوام کا سبب ہے. تمام آندھیوں کے مقابلے میں، تمام ہواؤں کے مقابلے میں، اس کی روشنی کو دیرپا کرنے کے لیے اور اس کی روشنی کو ابدی اور سرمدی بنانے کے لیے. ورنہ کوئی بھی چراغ ہے ایک وقت تک جلنے کے بعد بجھ جائے گا، لیکن یہ چراغ نبوت ہے جو قیامت تک نہیں بجھے گا. اور اس چراغ نبوت کے دوام کا راز وہ زجاجہ ہے جسے خدا نے اس کے گرد رکھا ہے. رسالت اور نبوت، امامت اور ولایت کے حصار میں ہے. اور یہ دونوں یعنی مصباح اور زجاجہ کہ جو کوكب دری کی مانند ہے، اسے خدا نے مشکات میں قرار دیا، مشکات میں رکھا. یعنی فاطمہ نبوت کے لیے بھی پناہ گاہ ہے، امامت کے لیے بھی پناہ گاہ. اب کسی حد تک، ابتدائی حد تک روشن ہوا. اللہ نے نور فاطمہ کو مشکات سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ اس لیے کہ قیامت تک نبوت باقی ہے فاطمہ کی وجہ سے، رسالت باقی ہے فاطمہ کی وجہ سے، امامت باقی ہے فاطمہ کی وجہ سے، حتیٰ توحید باقی ہے فاطمہ کی وجہ سے. فاطمہ مشکات نور خدا ہے، فاطمہ مشکات رسالت ہے، فاطمہ مشکات ولایت ہے. وقت ختم ہو رہا ہے، اسی حد تک اکتفا کرتے ہیں. چند جملے اب عرض کروں. کیا مشکات ہیں اور کس طرح سے نبوت کو بچایا، کیسے رسالت کو بچایا. پیغمبر کی زندگی کے آخری 70 دن بہت عجیب ہیں. اعلان غدیر سے اپنی وفات تک
ان 70 دنوں میں ایک مرتبہ بھی کسی نے پیغمبر کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. پیغمبر دیکھ رہے ہیں کیا ہونے جا رہے ہیں. بالخصوص آخری 5 دن بہت عجیب ہیں. 65 دن گزر گئے اور 66ویں دن ختمی مرتبت کی بیماری کا آغاز ہوا. جمعرات کے دن، پھر جمعہ آئے، پھر ہفتہ، پھر اتوار، اور پیر کی صبح میں پیغمبر کی رحلت. 4 دن بیمار رہے. اور جس دن پیغمبر کی بیماری شروع ہوئی اس دن پیغمبر نے 4 کام انجام دیے. 4 کام انجام دیے. پہلا کام، ختمی مرتبت نے وہ لشکر جو اسامہ بن زید کی سرپرستی میں ترتیب دیا تھا، حکم دیا کہ کسی بھی صورت میں آج ہی اس لشکر کو روانہ ہو جانا چاہیے. میں بچوں کے لیے تھوڑا تعارف عرض کر دوں. بن زید کون ہے؟ یہ زید بن حارثہ بن شراحیل کلبی کے فرزند ہیں. زید بن حارثہ کون ہے؟ زید بن حارثہ یہ غلام تھے جنہیں جناب خدیجہ کے چچا نے خریدا اور خرید کر جناب خدیجہ کو دیا. اور جناب خدیجہ نے زید بن حارثہ کو بعد میں جب ختمی مرتبت کے ساتھ عقد ہوا تو پیغمبر کو تحفے میں دے دیا. زید وہ شخص ہیں کہ جنہیں پیغمبر سے اور پیغمبر کو ان سے حد درجہ محبت تھی، اور یہ پیغمبر کو بابا کہتے تھے اور پیغمبر انہیں بیٹا کہتے تھے. پھر قرآن مجید کی آیت آئی، ما محمد تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. ہاں کسی کے باپ نہیں، لیکن پھر مباہلہ میں آیت آئی، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. حسن اور حسین یہ رسول اسلام کے بیٹے، آپ کے علاوہ روئے زمین پر پیغمبر اسلام کا کوئی بیٹا نہیں ہے. تو منع کیا گیا اور اس کے بعد انہوں نے پیغمبر کو بابا کہنا چھوڑ دیا. تو یہ زید بن حارثہ، زید بن حارثہ کو 8 ہجری میں ختمی مرتبت نے سپہ جنگ موتا کے لیے روم کی طرف، اور دوسرے مرحلے میں کہا اگر زید شہید ہو جائیں پھر جعفر طیار وہ سپہ سالار ہوں گے، اور جعفر طیار شہید ہو جائیں اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ یہ سپہ سالار ہیں، اور اگر وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں پھر سپاہ مسلمان فوج جسے چاہے اپنے لیے امیر منتخب کر لے. اور یہ ختمی مرتبت کے اعجاز میں سے جسے علامہ بیہقی نے باقی علماء نے بیان کیا کہ پیغمبر مدینے میں صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں اور بیٹھے بیٹھے اچانک سے فرماتے ہیں کہ میرا زید زمین پہ گرا اور شہید ہوا. اور کچھ وقت گزرنے کے بعد ختمی مرتبت نے فرمایا اب جعفر طیار گرے وہ بھی شہید ہو گئے. اور کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر ختمی مرتبت نے فرمایا کہ اب عبداللہ بن رواحہ وہ بھی شہید ہوئے. اور ایسے ہی ہوا. صحابہ کرام متجسس تھے کہ شاید اس میں کوئی وقت کا یا کسی طرح سے فرق آ جائے، لیکن جب صحابہ پلٹ کے آئے جنگ موتا سے تو انہوں نے بتایا کہ یہی دن تھا، یہی وقت تھا. پہلے موقع پر زید بن حارثہ شہید ہوئے، پھر جعفر طیار، پھر عبداللہ بن رواحہ. ان تینوں کو اسقلان اور رملہ کے درمیان دفن کیا گیا، ایک ہی قبر میں تینوں شہیدوں کو دفن کیا گیا. اور پھر 2.5 سال گزر گئے، 2.5 سال، لیکن پیغمبر نے دوبارہ اس طرف روم کی جانب کوئی لشکر تیار نہیں کیا. اور 2.5 سال گزرنے کے بعد عین اس وقت جب پیغمبر کی بیماری شروع ہوئی، یہ عجیب ہے، جب پیغمبر کی بیماری شروع ہوئی تو پیغمبر نے اسی دوران اس لشکر کو روانہ ہونے کا حکم دیا. اور اس لشکر کا سرپرست کسے بنایا؟ اسامہ بن زید، جو زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، جن کی عمر 17.5 سال تھی، ابھی 18 سال مکمل نہیں. اور یہ گئے، ختمی مرتبت نے انصار کو مستثنا قرار دیا. اسی طرح سے سلمان ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، حذیفہ ہیں، ان شخصیات کو بھی مستثنا قرار دیا کہ یہ نہیں جائیں گے. باقی مہاجرین کو حکم دیا کہ تم جاؤ. اور ساتھ تمام مورخین نے لکھا پیغمبر نے فرمایا سب پر واجب ان شرکا پہ،
جنہیں ختمی مرتبہ نے معین کیا کہ یہ اسامہ بن زید کی سرپرستی میں جائیں، اگر کوئی نہ گیا تو اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوگی۔ لیکن کیا ہوا کہ یہ لشکر مدینہ سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر، یعنی 3 میل کے فاصلے پر مقام جرف میں پہنچ کر رک گیا، اور وہاں سے اب کچھ شخصیات ہیں جو مجبور کر رہے ہیں اسامہ بن زید کو۔ پہلے تو اس کی سرپرستی پر اعتراض کیا کہ اسے کیوں بنایا جب کہ ہم بزرگ موجود ہیں، جب ہم بڑے موجود ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے سے۔ تو پیغمبر نے فرمایا تم نے اس کے باپ زید بن حارثہ کی دفعہ بھی ایسا ہی اعتراض کیا تھا، لیکن اگر تم میں سے اسامہ بن زید سے زیادہ کسی میں صلاحیت پائی جاتی تو میں یقیناً اس کو امیر معین کرتا بجائے اسامہ بن زید کے۔ بس ایک جملہ اور عرض کرو کہ وہ افراد کے جو ایک جوان کی موجودگی میں اس چھوٹی سی جماعت لشکر کی سربراہی کی حیثیت نہیں رکھتے، رسول کی زندگی میں وہ بعد از وفات رسالت مآب پوری امت کی سرپرستی کی صلاحیت کیسے رکھ سکتے؟ لیکن برابر آ رہے ہیں، اب لشکر کو روک کے رکھو، تم رکو، ٹھہرو، نہیں جانا ابھی۔ پیغمبر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پیغمبر کی طبیعت ناساز ہے، آتے ہیں پیغمبر منع کرتے ہیں۔ پھر خود اسامہ بن زید نے لشکر کو روکا اور خود چل گیا، عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے گوارا نہیں ہے کہ میں آپ کو اس حال میں چھوڑ کے جاؤں اور پھر راستے میں دوسروں سے آپ کی صحت اور آپ کی طبیعت سے متعلق پوچھوں کہ پیغمبر کس کیفیت میں۔ پیغمبر نے فرمایا 3 مرتبہ میں تمہیں امر کرتا ہوں، حکم دیتا ہوں کہ اب جانا پلٹ کے اگر تمہیں میری موت کی خبر بھی مل جائے تب بھی واپس نہیں آنا، اور آج ہی یہاں سے روانہ ہو جاؤ، اور بس میں یہی سننا چاہتا ہوں کہ یہ لشکر مدینہ سے رخصت ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود اس لشکر کو روکا گیا، کیوں؟ پیغمبر کی بیماری چل رہی ہے۔ اگر کہا جائے کہ پیغمبر سے محبت کے نتیجے میں نہیں جا رہے، فکر مند ہیں، تو پھر دوسرا سوال، باقی بات کل عرض کروں گا، بس ایک جملہ۔ دوسرا سوال، اگر اتنی فکر ہے رسول کی کہ پیغمبر کو بیماری کی حالت میں چھوڑ کے جانا مشکل لگ رہا ہے، تو پھر 3 دن تک جب ختمی مرتبت کا جنازہ پڑا تو جنازے میں کیوں غیر حاضر تھے؟ یہ سوال ہے، یہ بچوں اور جوانوں کے ذہنوں میں یقیناً یہ سوال آتا ہوگا، آخر کیا بات ہے؟ مولا متقیان جو ختمی مرتبت کے وصی تھے، اور پیغمبر نے تمام وصیتیں مولا متقیان آپ کے علاوہ کسی کو وصیت نہیں فرمائی، علی وصی ہیں پیغمبر کے، تو وصی کی ایسی جب پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے آپ نے غسل دینا ہے، آپ نے کفن پہنانا ہے، آپ نے دفن کرنا ہے، تو پیغمبر بات ہو چکی ہے، تو پیر کو مولا متقیان نے کیوں دفن نہیں کیا؟ پیر کو اگر دن میں دفن نہیں کیا لیکن لوگ جنازہ پڑھ رہے ہیں تو شام میں دفن کرتے، کیوں اتنی دیر تک پیغمبر کے جسد کو رکھا گیا؟ رات میں دفن کریں، رات نہیں، اب دوسرا دن شروع ہو گیا، اب منگل کا دن شروع ہوا، سارا دن دفن کر سکتے تھے، نہیں کیا، رات میں دفن کر دیں، رات میں دفن نہیں کیا، اب تیسرا دن شروع ہوا، بدھ، پورا دن گزر گیا، پیغمبر کو مولا متقیان نے دفن نہیں کیا، رات گزر گئی، اور جب سحر کا وقت آیا، بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب، نماز فجر سے پہلے وقت سحر پیغمبر کو دفن کیا گیا۔ کیوں 3 دن تک تاخیر کی گئی؟ کیوں سوموار کو، پیر کو مولا متقیان نے پیغمبر کو دفن نہیں کیا؟ اس لیے کہ حجت تمام ہو جائے، کوئی یہ نہ کہے کہ علی نے پیغمبر کو دفن کرنے میں جلدی کر دی، ورنہ ہم بھی جنازے میں شریک ہو جاتے، ہم بھی پہنچ جاتے، نہ، 3 دن برابر انتظار کر کے حجت کو تمام کر دیا گیا۔ اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے جلدی کی، ورنہ مبادا مسلمان وہی کام کرتے جو سیدہ زہرا کی شہادت کے موقع پر مولا متقیان کے پاس آ کے سب نے کیا کہا کہ آپ نے ہمیں بتائے بغیر ان کو دفن کر دیا،
نبی زادی ہیں، پیغمبر کی بیٹی ہیں، ہم نے نماز جنازہ ادا کرنا تھا۔ تو پھر مطالبہ ہوا حزب حاکم کی طرف سے، علی سے یہ مطالبہ ہوا کہ آپ قبر کشائی کریں اور ہم سیدہ کے جسد پر نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ بعین ہی یہی تاریخ اس طرح سے پیش ہوتی۔ اگر پیر کے دن مولا متقیان پیغمبر کو دفن کر دیتے، سب کہتے کہ آپ نے کیوں اتنی جلدی کی، قبر کشائی ہو، ہم دوبارہ نماز جنازہ پڑھیں گے۔ نہیں، 3 دن انتظار کیا گیا، حجت تمام، 4 کام۔ دوسرا کام اب باقی کل یا پھر باقی دنوں میں عرض کروں گا۔ دوسرا کام، ختمی مرتبت نے قلم و دوات مانگا، قلم و دوات نہیں دیا گیا، نہیں دیا گیا، نہ دیتے۔ لیکن جو جملہ کہا گیا، میں اللہ کی قسم کھا کے عرض کر رہا ہوں، مجھ میں جرأت نہیں ہے کہ میں اس منبر سے اس جملے کا ترجمہ کر سکوں۔ جا کے خود لغت کی کتابوں میں کوشش کر کے اس کا معنی دیکھ لیجئے۔ ان الرجل لیہجر کا مطلب کیا ہے؟ امام الانبیاء سید الرسل کے محضر میں جہاں آواز اونچی کرنے سے منع کیا گیا ہو، کوئی ایسی گستاخی کرے۔ اب ختمی مرتبت نے دوبارہ قلم و دوات نہیں مانگا۔ ازواج مطہرات کی طرف سے آوازیں آئیں، پہلے اس گروہ میں اختلاف ہوا، ایک دوسرے کے ساتھ الجھنے لگ گئے، کچھ کہتے ہیں دے دو، کچھ کہتے ہیں نہیں۔ اور یہ آوازیں جب ان کی باہمی چپکلش کی آوازیں ازواج نے سنی تو کہا اگر تم نہیں دیتے ہو تو ہم دیتے ہیں۔ ایک آواز بلند ہوئی، کسی نے کہا کہ خاموش ہو جو یوسف والی ہو، تم وہی ہو جب پیغمبر کی طبیعت ناساز ہوتی ہو ٹسوے بہانا شروع کر دیتی ہو، جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو گردن پہ سوار ہو جاتی ہو، خبردار اگر تم میں سے کوئی آگے بڑھا۔ پیغمبر نے جب یہ کیفیت دیکھی، صاحب خلق عظیم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، قوموا عنی، میرے پاس سے چلے جاؤ، چلے جاؤ۔ اور ختمی مرتبت اصرار بھی تو کر سکتے تھے، کہہ سکتے تھے مجھے قلم دوات چاہیے، کیوں نہیں کیا؟ معصوم سے پوچھا گیا، معصوم نے فرمایا اگر ختمی مرتبت اصرار کرتے قلم و دوات کے لیے تو پیغمبر کے ساتھ وہی ہوتا جو جناب یحییٰ کے ساتھ ہوا۔ یعنی جو کام 50 سال پیغمبر کی رحلت کے 50 سال بعد ہوا، وہ 11 ہجری میں 50 سال پہلے ہو جاتا۔ لوگ سمجھتے ہیں صرف جنگ صفین میں علی کے سامنے قرآن کو نیزوں میں بلند کیا گیا، علی سے پہلے پیغمبر اسلام کے سامنے قرآن کو نیزوں میں بلند کیا گیا۔ جب خود قرآن، مجسم قرآن، ذات ختمی مرتبہ وہ حکم دے رہے ہیں تو آپ کے مقابلے میں پھر قرآن کو پیش کیا جا رہا ہے حسبنا کتاب اللہ۔ نعوذ باللہ، کوئی پیغمبر اسلام سے قرآن زیادہ جانتا ہے؟ یہ قرآن کا نسخہ تدوینی ہے جو ہمارے درمیان ہے، جس کی بات ہو رہی ہے، اور پیغمبر اس قرآن کا نسخہ تکوینی ہے۔ اس نسخہ تدوینی کی حقانیت اور اس کی حجیت اس نسخہ تکوینی کی بنیاد پر ہے۔ پیغمبر نے اس قرآن کو حجیت دی ہے۔ اس قرآن کی حجیت ختمی مرتبت کی عصمت اور صداقت کے مرہون منت ہے۔ خود قرآن میں پیغمبر میں کیا تقابل عرض کروں؟ قرآن علم خدا کا مظہر ہے، پیغمبر ذات خدا کا مظہر ہے۔ مظہر ذات خدا، امام الانبیاء، سید الرسل، قلم نہیں دیا گیا اور اس کے بعد توہین کی گئی۔ پھر تیسرا مرحلہ، چوتھا مرحلہ عرض کروں گا، لیکن اس بیماری کے دوران بھی ختمی مرتبت نے اس امانت کو منتقل کرنے میں جو کردار ادا کیا، میں نے معتبر ترین تاریخیں، اگر کوئی عزیز کہیں تو پھر میں حوالے عرض کروں۔ دوسرے دن جمعہ کی صبح میں، بیماری کا دوسرا دن، جمعے کی صبح پیغمبر کی کیفیت زیادہ منقلب، اور انتظار کر رہے ہیں کچھ افاقہ ہو تو نماز پڑھانے کے لیے جائے۔ جا کے دیکھیے بڑی بڑی تاریخوں میں یہ روایت موجود ہے۔ تو یہاں تک کہ کچھ ہمت بندی تو فرمایا کہ مجھے نماز کے لیے لے جاؤ، نماز پڑھانے کے لیے۔
کسی خاتون نے کہا کہ فلاں شخص نماز انہوں نے پڑھانا شروع کر دی. یہ سنا پیغمبر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. علی کو آواز دی، ابن عباس دونوں دوڑے دوڑے آگے بڑھے. داہنا بازو پیغمبر نے علی کے کندھے پہ رکھا، بائنا بازو ابن عباس کے کندھے پہ. اور مورخین نے لکھا ہے کہ جب پیغمبر اس غضب کی کیفیت میں مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے تو آپ کے پاؤں زمین پر خط کھینچ رہے تھے. ان دونوں کے کندھوں پر بیماری کی حالت میں. اور جب پہنچے تو وہ فرد پہلی رکعت ختم کر کے رکوع میں جا چکا تھا، لیکن ختمی مرتبہ آگے بڑھے اور اسی کیفیت میں اس شخص کو اپنی جائے نماز سے ہٹایا. یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے. اور پھر خود نماز کے لیے آگے بڑھے. لیکن یہ سب ہو رہا ہے، یہ سب ہو رہا ہے. یہ مصباح جس کی حرمت اب زیر سوال ہے، اس مصباح کو اب قیامت تک باقی رکھنا ہے. ادھر پیر کے دن پیغمبر کی رحلت ہوئی، یہ دکھ لے کے پیغمبر جائے گئے. اور جب رحلت ہوئی ہے تو پھر 3 دن نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا. اور جب 3 دن مکمل ہوئے، ان 3 دنوں میں خلافت کو بھی غصب کیا گیا. ان 3 دنوں میں بیعت کا سلسلہ بھی شروع رہا مسلسل. ان 3 دنوں میں جو تیسرا کام ہوا وہ فدق پر جو جناب سیدہ کے مزارے تھے ان کو بے دخل کیا گیا. لیکن علی پیغمبر کی تجہیز و تکفین میں مصروف ہیں، سیدہ سوگوار ہیں. یہاں تک کہ 3 دن گزرنے کے بعد جب چوتھا دن آیا، یہ چوتھا دن تاریخ اسلامی کا سیاہ ترین دن ہے. اس دن جناب سیدہ آج پیغمبر کی تدفین کے بعد جب پتہ چلا کہ فدق کو غصب کیا گیا تو اب سیدہ نے فدق کو ہتھیار قرار دیا اور گھر سے مسجد کی طرف چلی. مسجد پہنچی ہے، کیسے امی بعد امی، میری ماں کے بعد میری ماں ہے. یہ ام ایمن ہے. انہیں بھی ساتھ لے کے گئی تھی، علی بھی ساتھ گئے تھے. لیکن جو خطبہ دیا، حزب حاکم کے پاس انکار کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ خود حزب حاکم مجبور ہو تحریر لکھی اور سیدہ کے سپرد کی. بادل ناخواستہ ایک دوسرا فرد ہے جو حاکم وقت پہ غضبناک ہے، ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں لکھ دیا. تو جواب دیا کہ فاطمہ نے میرے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا. سیدہ دربار آئیں، گفتگو کی، خطبہ دیا. اس کا اثر یہ ہوا کہ فدق کی تحریر دوبارہ سے دی گئی کہ فدق فاطمہ کا ہے، فاطمہ کی ملکیت ہے. فاطمہ چلی. بس آج کی حد تک اتنا ہی عرض کروں گا. جب فاطمہ آئی تھی تو چھوٹے بیٹے کے ساتھ آئی تھی. جب فاطمہ واپس گئیں تو بڑے بیٹے کے ساتھ واپس گئی. آئی تھی حسین کے ساتھ، واپس گئی حسن کے ساتھ. کیا ہوا یہ کہ واپسی پر مولا متقیان آگے آگے چل رہے تھے اور امام حسین اپنے بابا کے ساتھ آگے چل گئے، نکل گئے، گلی سے آگے بڑھ گئے، گھر سے قریب پہنچ گئے. اب پیچھے فاطمہ ہیں اور فاطمہ کے ساتھ صرف حسن ہے. آخر کیا بات تھی کہ بی بی اپنی زندگی کے آخری ایام میں 90 دنوں میں
آخری 3 مہینوں میں جب تک زندہ رہی اکثر امام حسن کو گلے سے لگا لیتی تھی، اور ماں بیٹا دونوں گلے مل کے دیر تک روتے رہتے تھے، اس لیے کہ ایک راز ایسا ہے جس سے صرف حسن باخبر ہے۔ وہ کون سا راز ہے؟ وہ جناب سیدہ جب تک زندہ رہی اپنے دائیں رخسار کو اپنے داہنے رخسار کو بی بی چادر میں چھپا کے رکھتی تھی۔ علی کو یہ راز کب کھلا؟ جب بی بی کو غسل دے رہے تھے۔ حسن وہ مظلوم ہے جس نے اپنی ماں کو اس کیفیت میں دیکھا۔ بس آخری جملہ عرض کروں، جب اپنی ماں کے ساتھ پلٹ کر آ رہے حسن تو وہ دوسرا شخص دوڑا دوڑا پیچھے آیا اور سیدہ کے قریب آ کر رکا اور کہنے لگا، فاطمہ جو تمہارے ہاتھ میں تحریر ہے مجھے واپس کر دو۔ سیدہ نے فرمایا ہرگز واپس نہیں کروں گی۔ اس نے کہا نبی زادی وہ تحریر مجھے چاہیے، واپس کرے ورنہ میں زبردستی لوں گا۔ سیدہ نے فرمایا ہرگز نہیں دوں گی، بس مجھے معاف کیجئے گا۔ یہ شخص ایک قدم آگے بڑھا، فاطمہ ایک قدم پیچھے ہٹی، یہ پھر ایک قدم آگے بڑھا، فاطمہ ایک قدم پھر پیچھے ہٹی، اس نے تیسرا قدم بڑھایا، فاطمہ نے پیچھے ہٹنا چاہا، پیچھے دیوار تھی، اس نے کہا فاطمہ وہ تحریر دے دیں، فرمایا ہرگز نہیں دوں گی۔ جو میں نے پڑھا اس کے پاس تازیانہ تھا، تازیانہ تھا، تازیانہ، اس تازیانے کا دستہ ہاتھ میں رکھا اور اس تازیانے کا آخری سرا بھی ہاتھ میں رکھا۔ تازیانے کے دونوں کونے ہاتھ میں ہیں اور پھر آگے بڑھ کر سیدہ کے داہنے رخسار پر اس نے وہی تازیانہ مارا۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا خاتم النبیین، السلام علیکم یا سید المرسلین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم علی جدک و ابیک، السلام علیکم علی امک و اخیک، السلام علیکم علی قصۃ المعصومین من بنیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واجل فرجهم وسائل مخرجهم الغوث 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 ادرکنی 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 السا السا الجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ حضرت یہ سلسلہ مجالس 3 جماعت اسلامی میں جاری رہے گا. آغاز مجلس روزانہ 7 بجے شروع ہوگا اور قبلہ ٹھیک 8 بجے رونق فروز ممبر ہوں گے. 3 جماعت اسلامی کو بعد از مجلس شبیہ تعاون برآمد ہوں گے. آپ حضرات سے ملزم کو ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین دفعہ تلاوت کروا دیں. سید رحمت بن نقوی سید کو یاد علی کروانی سید محمد جاوید سید آصفہ رضا اور سید مہدی مرحومین کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ بقرہ کی تلاوت کروا دیں.